ہم سب آ سکتے تھے ادھر، لیکن ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی ابھی اویلیبل ایم ایل ایز ہیں وہ یہاں آئیں گے. 2-3 چیزوں پہ آپ کے ساتھ آج بات کرنی ہے. پہلے تو میں اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بتاؤں گا کچھ باتیں، اس کے بعد اگر کوئی سوال ہوگا مخصوص تو ہم اس کا جواب دیں گے، اور بیچ میں میرے جو کولیگز ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے. پہلے تو میں آپ سب کو ایک کلیئر بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اشوک چکر ہے وہ ایک نیشنل ایمبلم ہے، اور یہ صرف سٹون اور پیپر کی بات نہیں ہے. یہ اس ملک کی یونٹی، انٹیگریٹی کا ایک نمونہ ہے، اور ہر ایک سٹیزن ریگارڈلیس آف ہز ریلیجن، ریگارڈلیس آف ہز بیک گراؤنڈ اس چیز کو رسپیکٹ کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہماری جو پارٹی ہے وہ فرم ہے اس کے کہ جو ہمارا اشوک چکر، جو ہمارا اس ملک کا ایمبلم ہے، اس کی عزت برابر کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کوئی بھی اس ایمبلم کو مس یوز کرے گا یا اس کو کسی وہاں جگہ لگائے گا جہاں نہیں لگانا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ایک بہت اہم بات ہے کہ جو کل درگاہ شریف آستان میں ہوا، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، کیونکہ وائلنس نیشنل کانفرنس نے آج تک نہ مانا ہے نہ اس کو کبھی سپورٹ کیا ہے. اس کا طریقہ بہتر ہو سکتا تھا، بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں ریلیجس سینٹیمنٹ جو ہیں اس میں وہ ہرٹ ہوئے ہیں. اسی کے برعکس کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے، وہ افسوس ہے. لیکن اس کے بدلے ان کے اوپر ایف آئی آر اور پی ایس اے کی دھمکی دینا مجھے لگتا ہے وہ بہت سراسر غلط ہے، اور ہم اس کو سراسر کنڈیم کرتے ہیں. سننا چاہوں گا کہ اس ملک میں اور اس ریاست میں جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جب بھی فاؤنڈیشن سٹونز لگے ہیں کسی بھی جائے، چاہے وہ اس ملک کے ٹاپ لیڈر ہو یا اس ریاست کے ٹاپ لیڈرز ہو، کبھی بھی ان نے فاؤنڈیشن سٹون پہ نیشنل ایمبلم کا یوز نہیں کیا ہے. تو کیا ہماری جو یہ وی سی صاحبہ ہے، کیا یہ ان سب سے اوپر ہے؟ کیا یہ ان سب سے اوپر ہے؟ کیا اس کانسٹیٹیوشن سے اوپر ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ پور ججمنٹ تھا، اور یہ ایک وائلیشن آف لا ہے. تو اس پارٹی کی اور ہم ایم ایل ایز کا ڈیمانڈ ہے کہ اس کا امیجیٹ ڈسمسل ہونا چاہیے آفس سے. وی ڈیمانڈ امیجیٹ ڈسمسل آف دا وائس چیئرمین آف وقف بورڈ. اس کے ساتھ جو بھی، کیونکہ یہ ایک وائلیشن آف لا ہے، جو بھی ایکشن ہو انڈر لا اس کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. اب جہاں تک اس کی بات کریں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر بات بتاؤں گا کہ جو اسٹیٹ ایمبلم کا لا ہے، جو ایکٹ ہے 2005 کا، وہ ایمبیگوس ہے، اور اس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے دا ایمبلم کی ناٹ بی یوز فار ریلیجس پرپزز وداؤٹ ایکسپلسٹ گورنمنٹ پرمیشن. تو یوزنگ اٹ آن اے فاؤنڈیشن ان اے ریلیجس پلیس اماؤنٹس ٹو امپراپر یوز انڈر سیکشن 3 آف دا ایکٹ. اب اس کے خلاف لا بھی خلاف ہے اس کے، اور جو یوز ہے وہ بھی خلاف ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ، کسی بھی ریلیجس جگہوں پہ یہ یوز نہیں. ہم بار بار وہی بات کر رہے ہیں کہ جو وی سی صاحبہ ہے اس کے خلاف امیجیٹ ایکشن ہونی چاہیے، اور اس کو اس کے آفس سے ڈسمس کرنا چاہیے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے، نیشنل کانفرنس کے جو آنریبل ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہے، ہم سب لوگوں نے آپس میں میٹنگ کر کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم آنریبل اسپیکر صاحب کو ایک چٹھی بھیجیں گے، اور وہ چٹھی ہر کسی کی طرف سے سائنڈ ہوگی، اور ہم اس میں ایک ہاؤس کمیٹی کا مانگ کریں گے، ایکسپلور کریں گے کہ کوئی پاسبلٹی ہے جس میں ہم ہاؤس کمیٹی فارم کر سکے. جو بھی بنگلنگ وقف بورڈ میں 2019 کے بعد ہوئی ہے، وہ چاہے حضرت بل میں ہو، ایمبیزمنٹ میں ہو، حضرت بل میں ٹینڈرنگ پروسیس میں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹینڈرنگ پروسیس باضابطہ کسی کے لا کے حساب سے نہیں ہوئی، دیا گیا ہے، آن لائن نہیں ہوا. اور دوسرا الاٹمنٹ آف کانٹریکٹ جو ہوا وہ کسی سے پوچھ کے نہیں ہوا، خود ہی جس کی پسند تھی اس کو دے دیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اور اس میں کلیئر ہو. اسی کے لیے ہم ڈیمانڈ کریں گے اور ایکسپلور کریں گے پاسبلٹی کہ ایک ہاؤس کمیٹی بنے، جس سے ہم، چاہے وہ ساؤتھ ہو، چاہے وہ سینٹرل کشمیر ہو، چاہے وہ نارتھ کشمیر میں جتنی بھی وقف پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ جموں کی بھی ہو، جدھر زیارتوں پہ ٹینڈرنگ پروسیس نہیں ہوئی ہے اور بنگلنگ ہوئی ہے اور اپنے لوگوں کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر
ایک کمیٹی بنے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے بعد جتنی بھی دھاندلیاں ہوئی ہیں اس کو باہر آئے. کیونکہ اس کے ساتھ میں ایک بہت اہم بات کرنا چاہوں گا کہ اوڑیسہ ہائی کورٹ میں دسمبر 7 2024 میں بھی ایک PIL درج ہوئی تھی بائی گجم بیسڈ NGO ہائی لائٹنگ ریپیٹڈ وائلیشن آف دا ایکٹ, اور اس میں بھی ہائی کورٹ نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ جو ایمبلم ہے اس کو مس یوز ہونے پہ وہ ایکٹ کرتا ہے وائلیٹ, اور اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے. تو یہ ایک اہم چیز ہے جس پہ میں آپ سب کو بلایا گیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کل ہوا وہ افسوسناک ہے, لیکن اس کا جو رزلٹ تھا وہ افسوسناک ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ شیر کشمیر صاحب کی وقت سے جب بھی حضرت بل درگاہ میں جب بھی کام ہوا آج تک کبھی بھی ادھر کوئی بھی فاؤنڈیشن سٹون, چاہے وہ فاروق عبداللہ صاحب ہو, چاہے وہ مفتی محمد سعید صاحب ہو, چاہے وہ محبوبہ مفتی صاحبہ ہو, چاہے وہ عمر عبداللہ صاحب ہو, کبھی بھی درگاہ آستان پہ یا کسی بھی آستان پہ فاؤنڈیشن سٹون نہیں لگی. تو یہ کس مقصد سے کیا گیا؟ کیا جان بوجھ کے یہ کسی طریقے سے ریلیجس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے طریقے سے ہوا؟ اس چیز پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنی ہے, اور ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ پولیس اس پہ ایکشن لے, مس یوز اور جو وائلیشن ہو اس پہ ایکشن لے, اور جو کل وہاں ایک انسیڈنٹ ہوا اس پہ PSA کی جو دھمکی دی گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ صرف انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسی طریقے سے کشمیر کے لوگوں کو یہ کسی طریقے سے انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور گنڈا گردی کرنا چاہتے ہیں, جو اور سب سے بڑی افسوسناک ہے ریلیجس سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے ہیں. میں پھر سے وہ بات کو ریپیٹ کروں گا کہ جو وائلنس ہوا, جو وہاں ہوا, وہ ہونا نہیں چاہیے. بہت تفصیل سے, اور اس کے بعد آنریبل چیف منسٹر نے اور ذاتی طور ہم نے الگ الگ موقعوں پہ یہ کل سے بات کی ہے, مگر بہترین طریقے سے چیف منسٹر عمر صاحب نے بالخصوص کلیئرٹی سے بولا ہے. میرا اس میں یہ ہے کہ اس چیز میں جو کلے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اس سے پورے جموں کشمیر کے لوگوں کے بالخصوص مسلمان جو لوگ ہیں ان کے جذبات جو ہے مجروح ہوئے ہیں, ان کے دل کو ٹھیس پہنچی, اور ایک ہی ریسپانسبل اس کے لیے ہے وہ چیئرپرسن صاحبہ ہے. ایز اے وومن ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم سبھی, ہمارے گھر میں بھی ہمارے کلیگز بھی ہم اپنی جو بہنوں کی ماؤں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم اس حساب سے ریسپیکٹ کرتے ہیں, بٹ یہ بات ہمارے دین کی ہے, مذہب کی ہے, ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ریلیجیس سینٹیمنٹ ہرٹ نہ ہو, پہلی بات. دوسری بات, کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید پری پلانڈ ہے. آج کا جو ماحول ہے مجھے لگتا ہے, میری رائے ہے کہ الیکشن کا ماحول ہے ملک میں, کسی جگہ پہ بہار کے الیکشن کو دماغ میں رکھا جا رہا ہے, ایک فلیئر اپ کیا جا رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کو بہار الیکشن کے لیے ایکسپلائٹیشن کا ایک سما بنایا جا رہا ہے. تو اس کا فائدہ کسی اور کو ہو جائے, لیکن یہاں کے لوگوں کو دوست دباؤ سے FIRs کے نام پہ, PSAs کے نام پہ دبایا جائے, نیشنل چینل پہ ڈیبیٹ بن جائے, آنند رگھوناتھن جیسے اور باقی جو ان کے وہاں یہ جو جو رائٹ ونگ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے فارڈر بنے یہ. اور اوقاف کا جو پہلے دن سے رہا ہے, جو تنویر صاحب نے بڑی بہترین طریقے سے کہا, اور میں نے بھی کل بہت پریس میں کہا ہے, شیر کشمیر نے خود کو وہاں ایک اس دربار کی خاک سمجھ کے کام کیا اور خادم سمجھ کے کام کیا ہے, عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے کام کیا, اور وہی ہر ایک کشمیری کرتا ہے, irrespective وہ کس پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے ہے, irrespective کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے, چاہے وہ کسی بھی ادر دین BJP کسی بھی پارٹی سے ہو, چاہے وہ غلام نبی آزاد صاحب بھی کیوں نہ تھے جن کا ہم نے مینشن شاید یہاں بھول گئے بھی کرنا, وہ عمر صاحب کا خاص طور پہ, کیا محبت جی بھی تھی, شیر کشمیر کا جو پریسیڈنس تھا, جو شیر کشمیر نے ٹریڈیشن سٹارٹ کیا ہوا تھا, وہاں نیم پلیٹ نہیں لگنا چاہیے. اگر وہاں کوئی آواز ہے, اگر وہاں کوئی نام ہے, اگر وہاں کوئی ذہنیت ہے, تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجے گا اس دربار میں, اور کسی کا نہیں, اور کسی کا نام وہاں نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کنسرن یہی ہے. میں یہی کہوں گا کہ جو اس کو پولیٹیسائز کہتے ہیں, پولیٹیسائز نہیں کرنا ہے. پولیٹیسائز انہوں نے کیا, انہوں نے دستار بندی بند کی, جو ہمارا ٹریڈیشن 100 سالوں سے ہے, آستان میں دستار بندی کرنا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں نیشنل کانفرنس کے لوگ جائیں گے, یہاں باقی سیاسی پارٹیوں کے لوگ جائیں گے. انہوں نے کنٹرول کیا, BJP نے اپنی چیئرپرسن صاحبہ کے تھرو کنٹرول کیا یہاں کے ریلیجن انسٹیٹیوشنز کو, چاہے وہ جتنی درگاہیں کی. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے آپ کو, آپ نے وقت کا چیئرپرسن کسی اور کو بنایا ہوا ہے, جبکہ یہاں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. لیٹ آنریبل چیف منسٹر ڈیسائیڈ وقت کا چیئرپرسن کون ہونا چاہیے. لیٹ الیکٹڈ گورنمنٹ ڈیسائیڈ.
लेट कैबिनेट डिसाइड चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, सो दैट वो यहाँ के लोगों के उमंगों के हिसाब से काम करे। चाहे दस्तरबंदी करनी है नहीं करनी है, यहाँ के नुमाइंदे डिसाइड करेंगे। सो मैं अपने रिमार्क्स देखिए चीफ मिनिस्टर, मैं आखिर में कहूंगा क्योंकि तनवीर साहब ने कंक्लूड करना होगा, चीफ मिनिस्टर बहुत विजडमफुल आदमी है। हमने उनको कहा था अंदर जाएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने काफी इंसिस्ट किया कि नहीं, अभी यहाँ काम चल रहा है, वो डिसेंट आदमी। और सबसे बड़ी बात आखिर में ये कहना चाहूंगा, दरगाह हजरत बल के बारे में पूरे आलम को, पूरे मुसलमान को, पूरे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को, बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेर कश्मीर ने, हमने जाने दिए इसके लिए, हमने एजुकेशन लड़ी है इसके लिए जब मोए मुकद्दस चोरी हो गया था। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि सियासी तमाशा बंद होना चाहिए, माफी मांगी जानी चाहिए, जिससे भी गलतियों की माफी मांगी जानी चाहिए। सियासत का अखाड़ा बहुत मिलेगा, सियासत के लिए हम तैयार हैं।